وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں بیان فرمایا ہے، یعنی اگر میرے بندے میری نسبت سوال کریں کہ وہ کہاں ہے تو ان کو کہہ کہ وہ تم سے بہت ہی قریب ہے۔ میں دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں، بس چاہیے کہ وہ دعاؤں سے میرا وصل ڈھونڈیں اور مجھ پر ایمان لاویں تاکہ کامیاب ہویں۔ حضور فرماتے ہیں ہم اس حی و قیوم کو محض اپنی تدبیروں سے ہرگز نہیں پا سکتے، بلکہ اس راہ میں صراط مستقیم صرف یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی زندگی اپنی تمام قوتوں کے خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر کے پھر خدا کے وصال کے لیے دعا میں لگے رہیں تاکہ خدا کو خدا ہی کے ذریعہ سے پاویں۔ اور سب سے پیاری دعا جو عین محل اور موقع سوال کا ہمیں سکھاتی ہے اور فطرت کے روحانی جوش کا نقشہ ہمارے سامنے رکھتی ہے، وہ دعا ہے جو خدائے کریم نے اپنی پاک کتاب قرآن شریف میں یعنی سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھائی ہے، اور وہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام پاک تعریفیں جو ہو سکتی ہیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور قائم رکھنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہی خدا ہے جو ہمارے اعمال سے پہلے ہمارے لیے رحمت کا سامان میسر کرنے والا ہے اور ہمارے اعمال کے بعد رحمت کے ساتھ جزا دینے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ خدا جو جزا کے دن کا وہی ایک مالک ہے، کسی اور کو وہ دن نہیں سونپا گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے وہ جو ان تعریفوں کا جامع ہے، ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور ہم ہر ایک کام میں توفیق تجھی سے ہی چاہتے ہیں۔ اس جگہ ہم کے لفظ سے پرستش کا اقرار کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے تمام قوا تیری پرستش میں لگے ہوئے ہیں اور تیرے آستانہ پر جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ انسان با اعتبار اپنے اندرونی قوا کے ایک جماعت اور ایک امت ہے، اور اس طرح پر تمام قوا کا خدا کو سجدہ کرنا یہی وہ حالت ہے جس کو اسلام کہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں اپنی سیدھی راہ دکھلا اور اس پر ثابت قدم کر کے ان لوگوں کی راہ دکھلا جن پر تیرا انعام و اکرام ہے اور تیرے مورد فضل و کرم ہو گئے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ہمیں ان لوگوں کی راہوں سے بچا جن پر تیرا غضب ہے اور جو تجھ تک نہیں پہنچ سکے اور راہ کو بھول گئے۔ آمین، اے خدا ایسا ہی کر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آیات سمجھا رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے انعامات جو دوسرے لفظوں میں فیوز کہلاتے ہیں انہی پر نازل ہوتے جو اپنی زندگی کی خدا کی راہ میں قربانی دے کر اور اپنا تمام وجود اس کی راہ میں وقف کر کے اور اس کی رضا میں محو ہو کر پھر اس وجہ سے دعا میں لگے رہتے ہیں جو کچھ انسان کو روحانی نعمتوں اور خدا کے قرب اور وصال اور اس کے مکالمات اور مخاطبات میں سے مل سکتا ہے، وہ سب ان کو ملے، اور اس دعا کے ساتھ اپنے تمام قوا سے عبادت بجا لاتے اور گناہ سے پرہیز کرتے اور آستانہ الہی پر پڑے رہتے ہیں، اور جہاں تک ان کے لیے ممکن ہے اپنے تئیں بدی سے بچاتے ہیں اور غضب الہی کی راہوں سے دور رہتے ہیں۔ سو چونکہ وہ ایک اعلیٰ ہمت اور صدق کے ساتھ خدا کو ڈھونڈتے ہیں اس لیے اس کو پا لیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی پاک معرفت کے پیالوں سے سیراب کیے جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، اسلام نے سورہ فاتحہ کی شکل میں معرفت الہیہ کے لیے جو کامل دعا سکھائی اس کو خدائے ذوالجلال کے دربار تک پہنچانے کے لیے بہترین طریقہ بھی سکھلایا۔ قرآن کریم نے اس کا نام صلاۃ رکھا ہے۔ صلاۃ کیا ہے؟ ذکر الہی اور دعا کا وہ جامع مجموعہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب پانے کا راستہ کھولا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے خیال کیا کہ صلاۃ میں اور دعا میں کیا فرق ہے۔ حدیث میں آیا ہے الصلاۃ ہی الدعاء والصلاۃ مخ العبادہ، یعنی نماز ہی دعا ہے، نماز عبادت کا مغز ہے۔
جب انسان کی دعا محض دنیوی امور کے لیے ہو تو اس کا نام صلاۃ نہیں، لیکن جب انسان خدا کو ملنا چاہتا ہے اور اس کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے اور ادب اور انکسار، تواضع اور نہایت محویت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہو کر اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے، تب وہ صلاۃ میں ہوتا ہے۔ اصل حقیقت دعا کی وہ ہے جس کے ذریعے سے خدا اور انسان کے درمیان رابطہ و تعلق بڑھے۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا خدا تعالیٰ تک پہنچنا منزل بمنزل ہوتا ہے، یعنی جس میں انسانی محنت، کوشش، جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح منزل مراد تک پہنچنے کے لیے یعنی قرب الہی حاصل کرنے کے لیے نماز ایک گاڑی ہے جس پر سوار ہو کر وہ جلد خدا تعالیٰ کو پا سکتا ہے۔ جس نے نماز ترک کی وہ کس طرح خدا کو پا سکتا ہے؟ نماز تمام اوراد اور وظائف کا مجموعہ ہے۔ مومن روزانہ اپنی نماز میں خدا تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، سورہ فاتحہ کے مبارک کلمات ہر رکعت میں اسے دعوت غور و فکر دیتے ہیں، استغفار تقوی کی کمی کو پورا کرتا ہے، اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والا درود شریف فیضان الہی کو کھینچ کر قبولیت دعا کے معجزے دکھاتا ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس کی تعریف میں قرآن شریف فرماتا ہے ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز بے حیائی اور ہر ناپسندیدہ بات سے روکتی ہے۔ بس حقیقی نماز ہے جو اخلاق کو سنوارتی ہے اور انسان کی اندرونی غلاظتوں کو پانی کی طرح دھو کر صاف کرتی ہے۔ تعلق باللہ کی وہ سیڑھی ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، یعنی صلاۃ مومن کو روحانیت کے اعلیٰ معراج تک پہنچا دیتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز سے انسان پر رویائے صالحہ، الہامات و مکاشفات اور مکالمات و مخاطبات الہیہ کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہے، یہاں تک کہ تبتل تام ہو کر انسان خدا کا ہو جاتا ہے اور خدا میں جا ملتا ہے۔ سامعین کرام، مختلف انسانوں کی مختلف استعدادوں اور صلاحیتوں کے پیش نظر قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی تمام راہوں کو، خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے، نہایت باریکی اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس میں موجود تمام اوامر اور نواہی اسی کی ایک کڑی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے حالات اور واقعات بطور نمونہ کے بیان کیے ہیں کہ یہ وہ قدوسیوں کی جماعت ہے جس نے قرب الہی کی نعمت سے بتمام حصہ پایا، اور ان میں سب سے بڑھ کر قرب الہی کے انتہائی مقام تک ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ قرآن مجید نے قرب الہی کے اس انتہائی مقام کو کبھی فکان قاب قوسین او ادنا سے یاد کیا تو کہیں عند سدرۃ المنتہا کے الفاظ سے آپ کی رفعت کو بیان کیا۔ ان تمام امور کو اس قلیل وقت میں بیان کرنا تو مشکل ہے، لیکن اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نہایت پرمعارف اقتباس پیش کرتا ہوں۔ اگر خدا تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ حضور علیہ السلام کی اس نصیحت کو پلے باندھ لیا جائے تو قرب الہی کی تمام راہیں آسان ہو سکتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں قرآن شریف کے 30 سپارے ہیں اور وہ سب کے سب نصاحے سے لبریز ہیں، لیکن ہر شخص نہیں جانتا کہ ان میں سے وہ کون سی نصیحت ہے جس پر اگر مضبوط ہو جاویں اور اس پر عمل درآمد کریں تو قرآن کریم کے سارے احکام پر چلنے اور ساری منہیات سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ مگر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کلید اور قوت دعا ہے۔ دعا کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ میں یقین رکھتا ہوں اور اپنے تجربہ سے کہتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو آسان کر دے گا۔ سامعین اکرام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک الفاظ دعا کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو آسان کر دے گا، تعلق باللہ کے ہر سالک کے لیے خاص طور پر قابل غور و فکر ہیں، جو تعلق باللہ کے مسلسل جاری سفر میں استقامت اختیار کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ان مشکلات کا حل بتاتے ہیں جو اس راہ کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ قرب الہی کی راہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں،
اس میں محنت شاقہ اٹھانی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ اے انسان تجھے ضرور اپنے